اب ایمانداری سے بولو، کل صبح تم قبرستان کو زیارت کرنے کے لیے اپنے باپ دادا کی جاؤ گے تو السلام علیکم یا اہل القبور سلام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار، اے گھر والو تمہیں سلام ہو، سلام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پھر یہاں نہیں کرے تھے نا جلیل بھائی کو، وہاں کہیں کو کر رہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہاں جلیل بھائی مردہ تھے، کیا تھے؟ مردہ تھے۔ یہ مردہ پن کب تک رہے گا؟ سن لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ہاں سبحان اللہ، نہیں کیا کیا جائے گا؟ اور ذرا زور سے، ہاں چکایا جائے گا۔ چائے پیے، چک لیے، کتنی دیر تک ٹیسٹ ہے؟ آدھے گھنٹے تک، حیدرآباد کی رہی تو 1 گھنٹے تک، رائٹ؟ بہترین بریانی کھا لی ہے، 2 گھنٹے تک ٹیسٹ، اس کے بعد ٹیسٹ ختم۔ ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ کو، نہیں کئی لوگ ہوٹل کھول لیے ذائقہ ٹی پوائنٹ، مطلب مزہ، کیا ہے؟ مزہ۔ ذائقہ کا مطلب ہے مزہ، اور مزہ کتنی دیر تک منہ پہ رہتا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ اسی طرح اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موت کا مزہ چکایا جائے گا۔ موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائے گی نہیں، کہہ رہا ہے اللہ، موت کا مزہ چکایا جائے گا۔ روح نکلی، موت کا مزہ شروع، روح نکلی، موت کا مزہ شروع۔ خاندان قبیلے والے آ رہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے، نہلایا جا رہا ہے، موت کا مزہ لے رہی ہے، ڈولے میں لٹا کر لے جایا جا رہا ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے، مردہ ہے، خبر میں رکھے میت موت کا مزہ لے رہی ہے۔ مٹی ڈال دیے، مٹی ڈالنے کے بعد جو لوگ تدفین کرنے آئے تھے، دفن کرنے آئے تھے، پلٹ کے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، حبیب خدا کہہ رہے ہیں، ان العبد اذا وضع فی قبرہ فتولی عنہ اصحابہ لیسمع خرع نعالہم۔ مدینے والے نبی کہہ رہے ہیں جب میت کو اس کے احباب اس کی خبر میں لٹا کر فتولا پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، لیسمع خرع نعالہم، وہ لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز اپنی خبر میں لیٹ کے سنتا ہے۔ تاکہ مردوں کو سلام کرنے کا معاملہ ہے وہ قبرستان میں باقاعدہ جا کر ہے، اور اس میں تخاطب کا، جو آپ نے ندا کی بات کی ہے، تخاطب کا انڈیکیشن ہے، تخاطب کی انڈیکیشن ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار، اے ان گھروں کے رہنے والوں تم بس سلامتی ہو، من المؤمنین والمسلمین، اے مومنوں میں سے اور مسلمان، باقاعدہ انڈیکیشن ہے، ندا ہے، تخاطب ہے۔ تو اس بارے میں کیا کہیں؟ وہ باقاعدہ قبرستان میں جا کر کہا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے تو کوئی نہیں کہتا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ وہ بھی کہ جب تم قبرستان کے پاس، اب مسجد کی دعا اب کب پڑھیں گے؟ جب مسجد میں داخل ہونے جب لگتے ہیں، مسجد میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت تو مسجد کی دعا نہیں پڑھیں گے، تو وہ قبرستان کی دعا ہے کہ آپ جب بھی قبرستان میں جائیں گے یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، آپ دعا پڑھیں گے۔ یعنی جس طرح ہم گھر میں داخل ہوں گے تو گھر کے داخلے کی دعا پڑھیں گے، بازار میں داخل ہوں گے تو بازار کے داخلے کی، مسجد میں مسجد کے، تو وہ قبرستان کے داخلے کی ایک دعا ہے، وہ دعا ہمیں بتلائیے۔ رہا تخاطب کا معاملہ، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اسی طرح کہا گیا یا فرعون مسبورا، فرعون کو مخاطب کیا۔ آج امام تراویح میں بھی، نماز میں بھی یہ آیات پڑھتا ہے اور فرعون کو مخاطب نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آیت پڑھتا ہے، آیت پڑھتا ہے، لیکن آیت میں تخاطب ہے فرعون سے، آیت میں یا ایھا الکافرون کفار سے تخاطب ہے جی، لیکن وہ ندا ان کو نہیں کر رہا۔ اللہ نے اس وقت یہ آیت جیسے اتاری، ہم اس کو آج بھی اسی طرح پڑھنے پر مکلف اور مجبور ہیں۔ جی، یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ فرعون سن رہا ہے یا کفار سن رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں رہا۔ اسی طرح یہاں یہی عقیدہ ہوگا، ہم دعا اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے، یہ نہیں کہ مردے سن رہے ہیں۔
اچھا چلیے، اس کا کہتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو سلام کہیں اور آپ کا سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے، بلکہ وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، کیا یہ حدیث درست ہے یا یہ موقف درست ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو آپ انہیں سلام کریں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ سلام اس نظریے سے کریں کہ چونکہ وہ سن رہے ہیں اور چونکہ وہ جواب دیں گے لہٰذا ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ قبرستان جا کر ہم وہ دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور وغیرہ، دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ سنے، البتہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہیں وہ سنے۔ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور ان کے لیے کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، امام قرات کر رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ اب وہ یا ایھا الکافرون جو کہتا ہے کفار کو کہہ رہا تو وہ کفار کو مخاطب کر رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے سارے مسلمان کھڑے ہیں۔ اس زمانے میں تو چلو کافر تھے جب آیت اتری تھی، سورت اتری تھی، آج تو کافر مسجد میں تو نہیں کھڑے ہوئے اور امام نماز میں پڑھ رہا ہے تو وہ کس کو سنوا رہا ہے؟ اب قرآن مجید کی یہ سورت چونکہ اسی طرح اتری ہے، اسی صیغہ ندا کے ساتھ اتری ہے، تو ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف اور مجبور ہیں، یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ کافر سن رہے ہیں۔ یہی معاملہ وہاں اس دعا کا ہے، یہی معاملہ اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھنے کا ہے، یعنی اللہ نے یہ دعا ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، ہم اس کو ویسا پڑھنے پر مکلف ہیں اور اللہ کو سننا چاہیے، کیونکہ دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں تو اس لیے اللہ کے پاس دعا کو جانا چاہیے اور اللہ کو سننا چاہیے، اور پھر کوئی کسی کے پاس اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، اس کا فائدہ پہنچا دے، وہ دوسری بات۔ یہ دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی مردے کو قبر میں دفنا کے آتے ہیں تو جو اس کے اہل و عیال جو اس کے دفنانے والے جب قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ روزانہ کتنے سارے لوگ ہیں جو فوت ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عام فارمولے سے ہٹ کے ہے یہ معاملہ، تو عام فارمولے سے کس طرح ہٹ کے ہے؟ دیکھیے، اگر قبر میں دفن ہونے والا سنتا ہی ہے تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جو میت کے ورثہ اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا؟ ہو سکتا ہے سے پہلے سنتا ہوں، آپ وضاحت فرما لیں۔ حدیث میں تو نہیں ہے، حدیث میں لوٹنے والے کی صراحت ہے کہ جب میت کی ورثہ لوٹتے ہیں تو سنتا ہے، آتے ہیں تو نہیں سنتا ہے۔ ایک بندہ سنتا ہے، مثلا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا دوست بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، جب آپ بات کریں گے تو بھی میں سنوں گا اور برابر والا بات کرے گا تو بھی میں سنوں گا، یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کی نہیں سنوں گا آپ کی سنوں گا۔ اگر مردہ سنتا ہے تو پھر وہ صرف واپس جانے والوں کی کیوں سنتا ہے، آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا؟ یہ بھی استثنائی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت یہ دکھاتا ہے کہ دیکھ، جن پر تو تکیہ کرتا تھا، جن پر تو بھروسہ کرتا تھا، جن پر تجھے بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا، میرا ابا، میرا نانا، میرا دادا، میرے دوست، میرا تایا، میرا پھوپھا، میرا خالو، بڑی تو زندگی بھر ان کے لیے سارا کچھ کرتا تھا، آج وہ لوگ تجھے یہاں مٹی میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہے اور کوئی تیرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کچھ محدثین نے یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں انہو لیسمع قرآن عالم، اس کو مجہول پڑھا اور وہ یوں پڑھا کہ انہو لیسمع قرآن عالم، اس کے معنی یہ ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ سنی جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ سنتا تو وہ سنی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی میت کے ورثہ جو لوٹ رہے ہیں، اگر وہ لیسمع قرآن عالم، اگر وہ سن سکتا تو پھر اس وقت ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مجہول بھی پڑھا اور یہ بھی قرات محدثین کی یہاں معروف ہے، بعض علماء نے ایسا بھی اس کو پڑھا ہے۔ اور اگر اس کو معروف بھی پڑھا جائے کہ نہیں وہ لازمی سنتا ہی ہے، تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس وقت اس کو صرف یہی چیز بتانے کے لیے کہ اس وقت کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، پھر وہ سنتا ہے تو صرف جوتے کی آہٹ ہی کیوں سنتا ہے، باقی سب کچھ کیوں نہیں سنتا؟ صرف جوتے، اور باقی کی قرآن نے خود نفی کی، حدیث نے تو یہاں کہا جوتے کی آہٹ سنتا ہے، وہ سننا کیا سننا ہوا جو صرف جوتے کی آہٹ تک محدود ہے، دوسری کوئی چیز نہیں سنتا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے کہا کہ فرمایا جو لوگ فوت ہو گئے ہیں
وما انت بمسمع من فی القبور، جو لوگ فوت ہو گئے اور قبروں کے اندر چلے گئے، اے نبی اگر تو ان کو سنوانا چاہے تو نہیں سنوا سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی قبر والے کو نہیں سنا سکتا ہے تو پھر نبی سے بڑھ کر کون ہے جس میں یہ پاور ہو جو مردوں کو سنواتا پھرا؟ ٹھیک ہے۔